تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے انعام یافتگان بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. صاحبو، جیسا کہ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے رب کا کلام: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ پاک ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے: اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن رہو. اور رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں جب تم کہو وقولوا قولا سدیدا، جب تم کہو تو حق بات کہنے کی کوشش کرو. اگرچہ کہ کامیابی چاہتے ہو، حق بات کہو. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، پھر اس کے بعد بتلایا جا رہا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. جی، پھر اس کے بعد قرآن پاک بتا رہا ہے جو بندگان خدا، جو مومن اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت گزاری، فرما برداری کرتا ہے، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی نہیں، دنیا کی عزت نہیں، دنیا کی شہرت نہیں، دنیا کی دولت نہیں،
یہ وہ کامیابی ہے جس کامیابی پر نہ صرف تم فخر کرو گے، تمہارے اہل و عیال فخر کرو گے، تمہارے خاندان قبیلے والے فخر کریں گے، بلکہ یہ وہ بڑی کامیابی ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ پاک کا وعدہ ہے جو بندہ مجھ سے اور میرے رسول سے محبت کرتا ہے، اطاعت گزاری کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، حق گوئی کرتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو اللہ جل شانہ ایسی بڑی کامیابی دینے والا ہے جس پر فرشتے فخر کرنے لگیں گے، جس پر فرشتے فخر کرنے لگیں گے۔ کہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے ایمان والوں، جیسا کہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے میں کہتا ہوں کہ رات گزرتی ہے، دن گزرتا ہے، ایک نیا فتنہ اٹھ کر آتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو مسجد میں ہوں، مسجد کے باہر ہوں، سن لیں، مجھے کسی کے عقیدے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ، آپ کی قبر کا جواب آپ کو دینا ہے، میدان محشر میں آپ سے سوال ہوگا، آپ کو جواب دینا ہے۔ جس مکتب فکر سے ہمارا تعلق ہو، جس عقائد سے ہمارا تعلق ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے عقائد کے علماء، اپنے مکاتب فکر کے علماء کے سامنے زانو ادب طے کر کے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا کوئی مدرسہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کوئی ایک جامعہ نہیں ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ کا کوئی پروگرام، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، اسنیپ چیٹ ہو، واٹس ایپ، کوئی پروگرام، کوئی ایک دینی مدرسہ، دینی ادارہ نہیں ہے جہاں سے آپ کی اصلاح ہوگی، جہاں سے آپ کو دینی تعلیم مل سکے گی۔ کیوں کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے جو فتنے برپا ہو رہے ہیں، اب جو لوگ جس بات سے ناآشنا ہیں، یعنی اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہیں، وہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کسی کا لیکچر، کسی کی اسپیچ، کسی کی تقریر، کسی کا کوئی کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے مکاتب فکر، کہہ رہا ہوں، آپ کا تعلق جس مکتب فکر سے ہو، ان علماء کے سامنے زانو ادب طے کریں۔ اختلاف ہوتا ہے کچھ باتوں میں، لیکن ابھی سوشل میڈیا پر جو بیٹھ کر، چاہے وہ زمین کے کسی خطے میں بیٹھ کر کہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی کا نام لے کر اس کو بڑھاوا دینا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اور ممبر رسول کے زیر سایہ کھڑے ہو کر ان بدبختوں کا نام لینا میں نہیں چاہتا، صرف اشارہ دیتا ہوں، آپ اس کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اللہ رب العالمین کے نظام میں مداخلت کرنے کی جرت کسی میں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، ہجرت کے واقعات، معراج کے واقعات، نبوت کے اعلان کے واقعات جتنے بھی ہیں، کسی میں آپ اور ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ آسمان پر تاروں کے مانند ہیں۔ وہاں مختص نہیں فرمایا، میں نے بارہا کہا اس بات کو،
فتح مکہ سے پہلے کہ فتح مکہ کے بعد کے، معراج کا واقعہ ہونے سے پہلے کہ معراج کے واقعہ کا ہونے کے بعد کے، جنگ بدر ہونے سے پہلے کہ جنگ بدر کے بعد کے، جنگ احد کے پہلے کہ جنگ احد کے بعد کے، کون سا صحابی ہے نبی نے تخصیص نہیں فرمائی، بس فرمایا میرے صحابہ آسمان پر تاروں کے مانند ہے، جو ان کی اقتداء کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو ان کی اقتداء کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ پھر دوسری جگہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسرا میری اطرت یعنی میرے اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلے نبی نے کیا کہا؟ جو میرے صحابہ کی اقتداء کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد نبی نے اہل بیت کو قرآن سے جوڑا۔ کیوں جوڑا؟ نبی جانتے تھے کہ میرے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد صحابہ 50 سال تک رہیں گے، بہت بہت 100 سال تک رہیں گے، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں رہے گا، صحابہ کا دور ختم ہوگا۔ اس لیے نبی نے قرآن سے اہل بیت کو جوڑ کر رکھا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت کا سلسلہ قیامت قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں، صرف حسینی ہیں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ہمارے درمیان اتنے معاملات، اتنے جھگڑے، اتنے فسادات ہیں جس کو ہم صاف نہیں کر سکتے۔ خود ہمارے گھر میں، خود اپنے گھر میں ہمارے سامنے بیوی اور ماں لڑتی ہے، بیوی اور بہن لڑتی ہے، جٹانی اور دیورانی لڑتی ہے، بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بہنوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، بتائیے کون صاف کر رہا ہے؟ پھر خود گھر کے جھگڑے صاف نہیں کر سکتے تو صحابہ پر اعتراض کرنے کو کہاں چلے؟ اتنی غیرت آ گئی اور 1400 برس گزر گئے۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہنے والا کہتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہا کہہ رہا ہوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہم جس طرح خدا سے محبت کرتے ہیں ویسی ہی محبت ہم رسول اللہ سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے ہمیں جس طرح سکھایا، صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں، فاروق اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، عثمان غنی سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ سے بھی ہم وہی محبت کرتے ہیں، اصحاب کہف سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، اصحاب صفہ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ لیکن آج حضرت علی کا نام لے کر، امام حسین کا نام لے کر اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہنے والا، خود ساختہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج نوجوان ہو، ضعیف ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، کوئی ہو، اسکالر ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ہر کوئی سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، ہر کوئی سنتا ہے۔ تو آپ نے بھی سنا ہوگا، اگر نہیں بھی سنا ہے تو بس میں نشانی بتا رہا ہوں، اس کو دیکھ لیں، اگر نہیں سنے ہیں، اگر آپ کے سامنے وہ کلپ آ جائے اس کو اگنور کر دیں، گلے میں پٹا ڈال لے، ٹائی باندھ لے، پینٹ شرٹ پہ بیٹھ جائے، سر پر ٹوپی نہیں، قرآن کا ادب نہیں، بس اٹھایا قرآن کو ایسے پکڑ لیا جیسے ابا کی بایوگرافی کی کتاب ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہنے والا خود ساختہ یہ کہہ رہا ہے آج سوشل میڈیا کے ذریعے، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ عیاذ باللہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ جبکہ کسی اور عالم نے مناظرہ کیا، کہا، نبی کا وہ فرمان سنایا، نبی نے جو کہا تھا کہ اللہ نے مجھ پر نبوت اور رسالت ختم کر دی ہے، مجھے خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، اگر خدا کو منظور ہو میرے بعد بھی کوئی نبی و رسول بھیجے دنیا میں، تو نبی نے کیا فرمایا؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اس پر سب متفق ہے نا؟ آج وہ بیٹھ کر کہتا ہے عمر کو کہ اسلام میں نہیں آئے، اور کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بت پرست کو نبی بنائے گا؟ ارے نادانوں، ایسا خیال رکھنے والوں اور اس کے فالوورز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی چیز کا خوف نہیں ہے، میں نے اپنی جان کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر چکا ہوں، میں اپنی جان کو حسنین کریمین کے نام پر قربان کر چکا ہوں، میں اپنی جان کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر قربان کر چکا ہوں، کہہ رہا ہوں میدان محشر میں میرا رب فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر اس کے فالوورز ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو بتاؤ، آج حج کے موقع پر لاکھوں فرزندان اسلام حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے جایا کرتے ہیں، عمرے کے لیے ایک وقت میں کم سے کم 1 لاکھ 2 لاکھ آدمی طواف کرتے ہیں، مگر ہر کسی کی چاہت ہوتی ہے مجھے مکے میں موت آ جائے تاکہ جنت المعلیٰ میں میرا آخری مدفن ہو۔ مدینہ جاتا ہے، خواہش ہوتی ہے وہاں مجھے موت آ جائے تاکہ جنت البقیع میں میرا مدفن ہو، لیکن نبی کے پہلو میں، نبی کے بازو میں، نبی کی مرکز پر انوار کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے ہر کوئی، لیکن نصیب ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ وہ اللہ نے ابو بکر عمر کو نصیب فرمایا ہے۔ تو ایسا عقیدہ رکھنے والا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تانا دیتا ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کیے، وہ کفر پر تھے، تیری اتنی مجال ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والوں، اگر تمہارے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، تو پھر مدینہ المنورہ میں جا کر روضہ رسول سے حضرت ابو بکر حضرت عمر کی جنازے کو نکال دو، ان کی قبروں کو مسمار کر کے تو بتاؤ کس کے اندر اتنی طاقت ہے، کون برداشت کرے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، اتنے کٹھین الفاظ کے ساتھ یہ نادان اپنی بدبختی پر اتر کر آ رہا ہے، اور یہ پروف وہ پروف ایسے حوالے دیتا ہے جس کا تعلق قرآن حدیث سے نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں جب کہو تو حق گوئی کرو، حق بات کہو، تاکہ تمہارے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو، تاکہ تمہاری وہ حق گوئی تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، رب کی رحمت جوش میں آئے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ بڑی کامیابی تمہیں حاصل ہو جائے۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ نت نئے فتنے اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ایسے لیکچرز آئیں، ایسے مناظرے آپ کو دکھائے جائیں تو آپ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے لیے دینی مدارس ہیں، اسلام سیکھنا ہے، دینی جامعات ہیں، اسلام سیکھنا ہے، ہمارے علماء زندہ ہیں، ہمارے سادات اکرام زندہ ہیں، ہمارے مشائخین زندہ ہیں، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے وہ افراد ابھی باقید حیات ہیں، صحابہ اکرام سے عشق و محبت رکھنے والے وہ افراد ابھی باقید حیات ہیں، ان کے سامنے ذان و ادب طے کریں اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آنے والے ایسے ویڈیو کو، ایسے لیکچرز کو، ایسی تقاریر کو سن کر گمراہ نہ ہوں،
اور حجت بھی نہ کریں ان سے، بحث بھی نہ کریں، ان کے فالوور سے بھی بحث نہ کریں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں ہمیں چاہیے کہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت کریں، اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، جیسے ہمارے علاقے کے لیے ایک مسئلہ چل رہا ہے قبرستان کا، میں یہاں پر تھوڑی سی گزارشات کرتا ہوں تمام سے۔ سب سے پہلے سن لیں کہ ہم کالونی بساتے ہیں، ہم سوسائٹی بناتے ہیں، ہم اپنی بلڈنگیں بناتے ہیں، کالونیاں جب بستی ہیں مسجد بنائی جاتی ہے، جی، پھر تمام مذاہب کے لوگ بھی وہاں رہتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہر مذہب کا ایک عبادت گاہ بنایا جاتا ہے، اسکول بنایا جاتا ہے، دواخانہ بنایا جاتا ہے، ہاسپٹل۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ جہاں ایکڑوں کی زمین لے کر ہم فلیٹنگ کرتے ہیں تو وہاں فلیٹنگ کرتے وقت وہاں جتنے لوگ فلیٹ لے رہے ہیں ان سے ہی پیسے وصول کر کے قبرستان کے لیے جگہ مقید کر لینا چاہیے سب سے پہلے، کیونکہ اسلام کے معاملے میں ہر چیز کو کسی اور کے پاس دامن پسارنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کون نہیں چاہتا بھائی؟ بعد میں بھی دے رہے ہیں قبرستانوں میں پیسے، تو پہلے ہی اگر دے دیں جتنے افراد گھر میں ہیں، تو اس طرح ایک کمیونٹی بنا کر، ایک کمیٹی بنا کر قبرستان کی جگہ بنا لینا یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ بعد میں حکومتوں کے سامنے جا کر بار بار جا کر انہیں میمورنڈم دینا، یادداشت دینا، یہ شیوا ہمارا نہیں ہے۔ ہاں ہمارا حق ہے، حاصل کرنا ہے ضرور، وقف کی املاک ہماری جائیدادیں ہیں، اللہ کی امانت ہے، اسے حاصل کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اس طرح کی بھی کوشش کریں، پھر وقف کی املاک اس وقت حاصل کریں جو بالکل ایسا طبقہ ہے، جو ایسا خاندان، قبیلہ، ایسا گھر ہے جہاں بالکل ڈیلی ویجز کمائی ہوتی ہے، 100 200 500 روپے کماتے ہیں، جس سے گھر چلنا ہی مشکل ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے وقف کی جائیداد لے کر قبرستان کی جگہ ان کے لیے مقید کرتے ہیں۔ لیکن اہل ثروت حضرات اپنی بلڈنگیں بناتے ہیں، اپنے گھروں کو شیش محل بناتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، میں کسی کی دولت سے حسد جلن نہیں کر رہا ہوں، ایک مشورتاً بات بتا رہا ہوں۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی تیاری کر لیں، اپنے غریب بھائی بہنوں کے بھی لیے مدد کا ایک سامان بن سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کمیٹی کی جانب سے ایک اعلان آیا ہے، بورا بنڈا قبرستان کمیٹی کی جانب سے، جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا علاقہ بورا بنڈا ایک گنجان آبادی والا علاقہ ہے، بالکل کمسین طبقہ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس پوری آبادی کے لیے کوئی سرکاری یا باقاعدہ قبرستان موجود نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صرف ایک انتظامی ضرورت نہیں بلکہ ہماری آخری منزل، ہماری عزت اور ہماری اجتماعی ذمہ داری کا سنگین معاملہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم یا ہمارے کل اس دنیا سے چل بسیں گے تو دفن کے لیے جگہ کہاں، یعنی تدفین کے لیے جگہ کہاں ہے؟ قبرستان کے لیے 15 سالہ جد و جہد، بورا بنڈے میں تقریباً 15 سال سے قبرستان کے لیے زمین حاصل کرنے کی مسلسل جد و جہد کی جا رہی ہے۔ ہر دور حکومت میں حکام کو بار بار توجہ دلائی گئی، یاد دہانی کرائی گئی، لیکن آج تک کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا گیا۔ جانے والے لوگ یہ بتا رہے ہیں، اسی لیے میں نے مشورتاً یہ چند گزارشات آپ کے سامنے کی، اگر کسی کو برا لگا تو معذرت چاہتا ہوں۔ اب تک جتنی بھی حکومتیں آئیں ان کے نمائندوں نے صرف وعدے کیے، عمل نہیں کیا۔ یہ وعدے صرف کاغذوں اور بیانات تک محدود رہے، زمین دینے کا کوئی حتمی فیصلہ کبھی نہیں کیا گیا۔ ہماری اپیل ہے لہٰذا ہم موجودہ حکومت اور آنے والے تمام عوامی نمائندوں سے پرزور گزارش کرتے ہیں
کہ وہ اس اہم مسئلے کے فوری اور مستقل کو حل کر کے یقینی بنائیں۔ یہ صرف ایک مطالبہ نہیں بلکہ ہماری آخری منزل کا بنیادی حق ہے جسے اب مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ تمام اہل محلہ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ اس دینی و اجتماعی فریضے میں اپنی دعاؤں، مشوروں، عملی شرکت اور تعاون سے قبرستان کمیٹی کا ساتھ دیں۔ نوٹ: جمعہ کی فرض نماز کے فوری بعد ہم تمام مصلی مسجد کے باہر جمع ہوں گے اور بینر پکڑ کر ہمارا مطالبہ درج کرائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص، اتحاد اور کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بہرحال سامعین محترم، جتنا ہو سکے اپنی جانب سے پہلے کوشش کریں، پھر اس کے بعد جیسے یہ اعلان آپ کے سامنے میں نے پڑھ کر سنایا، یہ حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، ان سے کوئی لینا اور دینا نہیں ہے۔ ہمارا نگہبان اللہ ہے، زندہ بھی ہیں تو وہ ہمارا نگہبان ہے، مر بھی جائیں تو ہمارا مسبب الاسباب، ہمارا ذریعہ، ہمارا نگہبان اللہ ہے۔ تو یہ وقف بورڈ کی جو املاک ہیں اس کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا آپ تمامی حضرات سے جیسا کمیٹی نے گزارش کی اس طرح آپ ان کا ساتھ دیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔